شیخوپورہ اور فیصل آباد کے بارڈر پر پنجاب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کو ننکانہ کہا جاتا ہے. بابا گرو نانک جو سکھوں کا بابا گزرا، اس کی وہ جنم بھومی ہے. بابا گرو نانک وہاں پیدا ہوئے. جس طرح ہم اور آپ مکے کو مقدس مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پیدائش ہوئی، سکھ قوم دنیا میں جہاں بھی رہتی ہے وہ ننکانہ صاحب کو مکے کی طرح اپنے مذہب میں مقدس سمجھتی ہے کہ یہاں بابا گرو نانک پیدا ہوئے تھے. ننکانہ کے قریب ایک گاؤں میں کچھ مسلمان عورتیں اور کچھ عیسائی عورتیں، پاکستان میں عیسائی ہر جگہ ہیں، میرے اپنے گاؤں میں ہیں. کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہم لاٹھیاں لے کر ان کے پیچھے چل پڑیں، لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کبھی پیغمبر کی توہین نہیں کی. ہمیں بھی کسی کالے کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ ہم جان بوجھ کر لاٹھیاں لے جا کر کے عیسائی اس ملک میں کیوں رہتے ہیں. سب کا حق ہے، سب کا ملک ہے وہ. مرزائی بھی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے رہے، کبھی کوئی مسلمان انہیں کچھ نہیں کہتا. لڑائی اس وقت ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے قانون کے مطابق وہ مسلمان نہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا. پاکستان کے قانون میں وہ اپنے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ رکھتے ہیں. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قانون کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں. قانون کے اندر رہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے ملک کا قانون حق دیتا ہے ان کو. پاکستانی بن کے رہیں، مسلمان بن کے نہیں. اور نہ مسلمانوں پر زور دیا جائے کہ آپ انہیں مسلمان تسلیم کر کے رہیں. جھگڑا یہاں سے ہوتا ہے. کرسچن امن سے رہیں جس طرح ہم یہاں مسلمان امن سے رہتے ہیں. کبھی کسی مسلمان نے ان ملکوں کے قانون کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، چاہے وہ کرسچن ملک ہو، بدھسٹ ہو، ہندو کا ہو. بھائی آپ کا ملک ہے، ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں. کھیتوں کے اندر مسلمان عورتیں اور کچھ عیسائی عورتیں، اتفاقاً ایک عیسائی عورت اور ایک مسلمان عورت کا جھگڑا ہو گیا. یہ سن 2009 کی بات ہے. اب جھگڑا ہوتے ہوتے جو بڑھا تو اس عیسائی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گندی گالیاں دینا شروع کی جو زبان پر بھی لانے کے قابل نہیں. نقل کفر نباشد بھی اگر کہوں تو بھی زبان اجازت نہیں دیتی. نعوذ باللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو گالیاں دی، قرآن کو گالیاں دی. شام کو کھیتوں سے جا کر کچھ مسلمان عورتیں گاؤں کے لمبردار کے پاس جاتی ہیں اور اسے جا کر بتاتی ہیں کہ آج فلانی عیسائی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا ہے. دوسرے دن پنچایت ہوتی ہے. گاؤں کے امام صاحب کو لے جا کر پنچایت اور جرگے والوں نے، لمبردار سارے لوگ، پولیس میں FIR کٹانے جاتے.
پرویز مشرف کا دور کے اندر یہ ایک قانون بنا کہ عام کیس کی تفتیش ایک ASI انسپیکٹر جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ایسا کیس برطانیہ اور فرانس کے کہنے پر کسی بھی ASI اور انسپیکٹر کو حق نہیں کہ وہ تفتیش کرے. DC یا ڈسٹرکٹ کا SP جو ہوتا ہے، بڑے آفیسر اس کی تحقیق کریں، چھوٹے نہیں کر سکتے. چنانچہ FIR نہیں کاٹی جاتی. بھاگ دوڑ کرتے 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 FIR کاٹی گئی. SP رپورٹ لکھتا ہے کہ میں گواہ ہوں، میرے سامنے بھی اس نے یہی کچھ کہا ہے. گاؤں کا لمبردار، گاؤں کی پنچایت، گاؤں کا جرگا، گاؤں کے مولوی صاحب. اب یہ ٹرائل کورٹ میں، سیشن کورٹ جسے آپ کہتے ہیں، یہ کیس اس میں جاتا. سیشن جج اس عورت کو اپنی عدالت میں بلاتا اور وہ سیشن جج کے سامنے بھی وہی کلمے دہراتی ہے جو اس نے SP کے سامنے دہرائے، وہی کلمے دہراتی ہے جو اس نے پنچایت کے سامنے دہرائے. سیشن جج سزائے موت لکھ دیتا، اسے موت دیتا. تھوڑے دنوں کے بعد اس عورت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی جاتی، کیس آگے چلتا، اپیل کی جاتی. لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج اس کیس کو سننے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ عورت سزائے موت کے قابل ہے اور ہم اس سیشن جج کی اس سزا کو بحال رکھتے ہوئے اسے سزائے موت دیتے. اب یہ عورت شیخو پورہ جیل میں بند کی جاتی ہے سزائے موت کے لیے. آپ نے سنا ہوگا ایک گورنر پنجاب گزرے سلمان تاثیر، وہ جو قتل ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے. وہ جیل میں اس عورت کو ملنے جاتا ہے گورنر، اور اس سے ملاقات کر کے، وہ چونکہ خود قادیانی تھا، خود مرزائی تھا، وہ اس سزا پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عورت سزا کے قابل نہیں تھی، ججوں نے ظلم کیا. جس پر اسی گورنر کا گارڈ ممتاز قادری شہید کھڑا ہوتا ہے، جو اس گورنر کو گولی مارتی اور گورنر واصل جہنم ہو جاتا. تھوڑے دنوں کے بعد اب یہ کیس سپریم کورٹ چلا جاتا، اپیل سپریم کورٹ میں. بڑے بڑے وکیل، اور شاید انہی دنوں میں کرسچن ایک منسٹر تھا، وہ بھی قتل ہوتا اس کیس میں جو آگے بڑھ بڑھ کے تھا. میں وکیلوں کے نام نہیں لیتا، جو وکیل اس عورت کی طرف سے، کرسچن کی طرف سے پیش ہوئے، ان کی فیسیں برطانیہ اور امریکہ نے دی، اور اس عورت کے خاندان کو پوپ نے بلا کر، جو ساری دنیا کا بڑا پوپ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کو چھڑائیں گے اور پاکستان کو چھوڑنا پڑے گی، بے فکر ہو جاؤ. برطانیہ کی پارلیمنٹ، کینیڈا کی پارلیمنٹ، جرمنی کی پارلیمنٹ نے عدلیہ کے ان فیصلوں کے خلاف قراردادیں پاس کی اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس عورت کو رہا کیا جائے.
چنانچہ سپریم کورٹ میں کیس آیا، ایک ایک پیشی پر ایک ایک وکیل 5-5 لاکھ روپیہ فیس لیتا رہا. اور مسلمانوں کی طرف سے جو پیش ہوا ایک وکیل، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی فیس کے پیش ہوتے. دباؤ اتنا پڑا کہ 3 دن پہلے ہمارے سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے اس عورت کو بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، باعزت طور. اب اس کو لے جانے کے لیے دنیا کے سارے ملک اپنے اپنے جہاز بھیجنے کو تیار ہیں کہ اس عورت کو باعزت طور پر جرمنی میں لایا جائے، کینیڈا میں لایا جائے، برطانیہ میں لایا جائے، امریکہ میں لایا جائے، ہم نیشنلٹی دے کر اس کو اپنے ملک میں آباد کریں. میں اب آپ کے سامنے یہ میں نے پوری حقیقت رکھی. بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا اللہ نے دماغ دیا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب، آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ہانگ کانگ میں آپ کو 20-30 سال 25 سال رہتے ہو گئے ہیں، آپ میں سے کبھی کسی نے ہانگ کانگ کے چیف جسٹس کو دیکھا ہے؟ کون ہے؟ کبھی کسی نے اس کا نام سنا ہے؟ کون؟ ہمارے چیف جسٹس کو صبح شام ٹی وی پہ آنے شوق ہوتا ہے. جس کی چاہتا ہے وہ پگڑی کو اچھال دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے بےعزتی کر دیتا ہے. لیکن اس مسئلے پر وہ کہہ رہا ثبوت ہی کوئی نہیں. جب ثبوت ہی کوئی نہیں تو ہم کیسے سزا دیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ثبوت کوئی نہیں تو ہائی کورٹ کے جن ججوں نے سزا دی موت کی، انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا کہ جب ثبوت ہی نہیں تھے تو تم نے سزا کیسے دی موت کی؟ یا اس سیشن جج نے جس نے اس کے لیے سزائے موت مقرر کی لکھی، اسے کیوں نہیں طلب کیا گیا کہ تم نے ایک بے قصور عورت کے لیے موت کی سزا کیوں لکھی؟ پھر اتنے عرصے تک اسے لٹکایا گیا 2009 سے لے کر، اور پھر اس پر ہماری حکومت کے لوگ بھی سرپرستی کرتے ہوئے، یا تو یوں کہہ دے کہ صاحب ہمارے اوپر دباؤ تھا، لیکن بیان یہ دے دیا جائے کہ صاحب وہ بے قصور تھی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. پھر ان ججوں کی سزا کیا ہوگی جنہوں نے سزائے موت کا فیصلہ لکھا؟ میرے اور آپ کے قرآن نے، میرے اور آپ کی احادیث نے، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کے چاروں فقہا نے آج تک امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کی ذرہ بھر بھی کوئی آنکھ کے اشاروں سے توہین کرتا ہے، کوئی ہاتھ کے اشاروں سے توہین کرتا ہے، کوئی قلم کے اشاروں سے توہین کرتا ہے، کوئی زبان کے اشاروں سے توہین کرتا ہے، کوئی سر ہلا کر توہین کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ اس دنیا میں ایک نبی کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے جو ہر انسان کے لیے قابل نمونہ ہے. اگر کسی نبی کی توہین کر دی جائے تو مطلب یہ نکلا کہ اس دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جو قابل نمونہ ہو، جس کی نقل کی جائے، جس کی سنت پہ عمل کیا جائے، جس کے طریقوں کو اپنا. ایک ہمارے پاس یہی تو دولت ہے کہ جس پر آپ اور میں امید سے جی رہے ہیں کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے. یہ کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ ہماری نمازیں اس قابل نہیں کہ قیامت والے دن ترازو پہ رکھ دی جائیں، ہمارے روزے بھی اس قابل نہیں کہ قیامت والے دن اللہ ترازو پہ رکھ دے، ہماری حج زکات بھی اس قابل نہیں کہ قیامت والے دن وہ ترازو پہ رکھ دیے جائیں،
ہمارے اخلاق ایسے نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہماری تجارت ایسی نہیں، ہمارا بول ایسا نہیں، ہمارا تول ایسا نہیں جو قیامت والے دن ترازو پہ رکھ دیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اسی ایک آس پہ جیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں رہ جائیں، قیامت والے دن ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، بڑا عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جنت میں جانا، اس لیے کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر یوں نہیں کہہ کہ میں اپنی آل اولاد اور اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں اب تم جنتی، اب تم جنتی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، اور آپ بھی، مجھے پتا ہے آپ کا ایمان مجھ سے بھی بڑا ہے۔ میں تو کبھی کبھی اللہ سے ڈر کے سوچتا ہوں کہ میرے ذمہ یہ ذمہ داری نہ ہوتی، پتہ نہیں میں نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کی قسم ہے، آپ اپنی حلال کی کمائی سے اللہ کے نام پر دیتے ہو، پتہ نہیں میں دیتا کہ نہ دیتا۔ کتنا ایمان ہے آپ کا کہ آپ اپنے کاروبار ملازمت کو چھوڑ کر، ڈیوٹی کو چھوڑ کر جمعے کے لیے آتے ہو۔ یہ جہاں توفیق خداوندی ہے، کہتے بے شک وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ترازو آپ کے پاس بھی نہیں، ترازو میرے پاس بھی نہیں کہ آپ زیادہ محبت کرتے ہیں یا میں زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ہر مسلمان حضور کی ذات پر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ ہر مسلمان، یہی تو ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پلے؟